اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین اما بعد فقد قال الامام سید الساجدین زین العابدین علیہ الصلاة والسلام وأما حق الہدی فأن تخلص بها الارادة إلى ربک والتعرض لرحمته وقبوله ولا تريد عيون الناظرين دونه فإذا كنت كذلك لم تكن متكلفا ولا متصنعا وكنت إنما تقصد إلى الله واعلم أن الله يراد باليسير ولا يراد بالعسير كما أراد بخلقه التيسير ولم يرد بهم التعسير كذلك التذلل أولى بك من التدحقن لأن الكلفة والمؤونة في المتدحقنين وأما التذلل والتمسكن فلا كلفة فيهما ولا مؤونة عليهما لأنهما الخلقة وهما موجودان في الطبيعة ولا قوة إلا بالله۔ حقوق کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حقوق کا پاس رکھنے والے اور حقوق کی حفاظت کرنے والے، حقوق شناس، حقوق فہم اور حقوق کو پروموٹ کرنے والے بندے ہیں۔ پروردگار عالم ہمارا شمار ان میں فرمائے۔ اور وہ لوگ کہ جو حق کو غصب کرنے والے ہیں، خواہ تاریخ کے کسی حصے میں ہوں، اللہ سبحانہ و تعالی سے پناہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ہو اور حقوق کو غصب کرے، حقوق کا نہب کرے، حقوق کا پاس نہ کرے۔ حقوق کی دو قسمیں ہیں، ایک کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور دوسرے کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ وہ عبادت کے سلسلے میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے، اور حقوق کے جن کا تعلق عبادی ہے، ان میں سے ایک یہ بذات خود حج ہے۔ حج کے ذیل میں ظاہر قربانی آتی ہے، اور قربانی یعنی سیکریفائس، اور قربانی یعنی زندگی کی امنگوں کو، زندگی کی آرزوؤں سے انسان گزر کر اللہ سبحانہ و تعالی کی وش، اللہ سبحانہ و تعالی کی مرضی اور اس کی خوشنودی کے تحت آ جائے۔ امام علیہ السلام نے جو 13واں حق ہے، 13واں حق وہ قربانی کے سلسلے میں قرار دیا۔ یہ آ رہی ہے پرسوں، عید آ رہی ہے وینسڈے کو، اس کو کہتے ہیں عید قربان، اس کو کہتے ہیں عید الاضحیٰ، یعنی قربانی۔ انسان سیکریفائس کرتا ہے، اور سیکریفائس ہر تقرب کے ذیل میں انسان کو ہوا کرتی ہے۔ جہاں جہاں پہ بھی تقرب الہی کا مسئلہ آتا ہے، وہاں پہ قربانی ہے۔ قربانی ایک that is a vast and wider concept ہے۔ قربانی ہر لحاظ کے ساتھ۔ آج ہماری جو قربانی پہ بات ہو رہی ہے عید اضحیٰ کے سلسلے میں، اور وہ قربانی کہ جس کا تعلق قربان گاہ سے ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے اور اس کی حکمت کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے حکم اور ایک ہوتی ہے حکمت۔
حکم اللہ نے دے دیا ہے اور حکمت بھی اس کی بتا دی ہے۔ آج ہماری گفتگو اسی دو جو شعبے ہیں، حکم پروردگار اور حکمت الہی، قربانی کے سلسلے میں۔ ایک انسان کہ جو گوسفند کو قربان کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں جب قربانی کرنا ہے تو پھر ایک چیز کا تم نے خیال رکھنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیشہ خالصتاً للہ، یعنی کیا ہے، پیور انٹینشن آپ کی ہونی چاہیے، آپ کی ہولی انٹینشن ہونی چاہیے، آپ کی انٹینشن میں سنسیئرٹی ہونی چاہیے، آپ کی نیت میں خلوص ہونا چاہیے۔ یہ پہلی چیز ہے کہ فرماتے ہیں کہ فَأَن تُخْلِصَ بِهَا الْإِرَادَةَ إِلَىٰ رَبِّكَ، نہیں، بندوں کی طرف نہیں کہ بندے کیا کہیں گے، بندے آپ کو کچھ نہیں دینے والے ہیں، اور بندے ہی نہیں آپ کو ریوارڈ دینے والے ہیں، ریوارڈ اس کا اجر اور ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دینا ہے، یعنی جو قربانی کرتے ہیں اپنے اللہ کے لیے ہو۔ چونکہ جب تم قربانی دیتے ہو تو اس کا تعلق کیا ہے، رحمت پروردگار سے تم اس کا رشتہ جوڑو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری اس قربانی کو قبول کرے، ہدیہ کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، اہدا کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، یعنی ٹوٹل جو آپ کی انٹینشن ہے وہ کیا ہے، تصنع کی طرف نہیں ہونی چاہیے، تکلف کی طرف نہیں ہونی چاہیے، زحمتوں کی طرف نہیں ہونی چاہیے، خالصتاً لوجہ اللہ ہونی چاہیے۔ اور اپنے آپ کو جب تصنعات سے، بناوٹوں سے، شو آف سے نجات دلاؤ گے تو تم تب جا کے حقیقی بندے بنو گے۔ اس لیے یہ طریقہ بتا دیا مولا نے کہ آپ جب قربانی کریں تو قربانی میں یہ ہے کہ خلوص اور اخلاص کو مد نظر رکھو، خلوص اور اخلاص، ان دو چیزوں کا آپ نے مد نظر رکھنا ہے، یعنی غیر خدا کے لیے نہیں ہو، قربانی ہو خدا کے لیے۔ اور قربانی جب ایک انسان کرتا ہے، دیکھیں قربانی جب ایک انسان کرتا ہے تو قربانی کے سلسلے میں ہماری گفتگو اس سے گزشتہ بھی ہم نے ایک مرحلے پہ آ کے تمام کی تھی، اور وہ بھی یہیں پہ تھی اس روایت کے سلسلے میں کہ دیکھیں قربانی جو اس کا فلسفہ عبادی بھی ہے، یعنی عبادت کے ساتھ اٹ از اے ورشپ آف گاڈ، اور اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ عرفانی بھی ہے، اے مسٹیکل ڈائمنشن۔ اس کا قربانی کا فلسفہ سیاسی بھی ہے، قربانی کا فلسفہ اقتصادی بھی ہے۔ اس سلسلے میں آج جو سب سے پہلی جو فلسفہ بتایا گیا، مثلا اس کی حکمت بتائی گئی، وزڈم بتائی گئی، فلسفی آف سیکریفائس، یہ جو آپ سلاٹر کرتے ہیں اور ایک دمبے کو ذبح کرتے ہیں، اس کا بھی ایک فلسفہ ہے، اس کی بھی ایک حکمت ہے۔ اس وجہ سے سب سے پہلے حکم ہے کہ آپ قربانی کرو، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں حکم، جو کمانڈمنٹ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، ڈیٹرمنیشن جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے، یہ ہے کہ تم قربانی کرو۔ اچھا، قربانی اس کی ظاہر ہے، اس کی شرائط ہیں، اس کی شروط ہیں، اس کی کنڈیشن ہیں، کیسی قربانی ہونی چاہیے آپ کو پتہ ہے اس کی، یعنی اس حکم کے ساتھ حکمت بھی ہے۔ سب سے جو واضح ترین حکمت قرآن نے بتائی ہے قربانی کے سلسلے میں، وہ کیا ہے؟ فرما دیا کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، یہ گوشت نہیں تم اللہ تک پہنچنے والا ہے۔ آپ قربانی کرتے ہیں گوسفند کی، شتر کی، گائے کی، اس کا گوشت اللہ تک، یہ بت پرستوں کا ایک نظریہ تھا کہ ہاں اس کے خون کو بتوں کے ان چہروں پہ مل دیتے تھے اور کہتے تھے ہاں وہاں تک، نہیں، ایسا کوئی بات نہیں۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، نہ اس کا گوشت اللہ تک پہنچنے والا ہے، نہ اس کا خون اللہ تک پہنچنے والا ہے، بَلْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، بلکہ آپ قربانی کرتے ہیں، قربانی سے کیا ہے؟ آپ متقی بنتے ہیں۔ اعلیٰ ترین منزل ہے قربانی کہ انسان تسلیم ہو جا رہا ہے پروردگار میں، اس سے انسان کیا ہے؟ تقوی کے درجات ہے نا۔
سٹیجز آف پائٹی ہیں. یعنی تقویٰ بذات خود ایک تقویٰ کا تو آپ درجہ آپ دیکھ ہی لیتے ہیں کہ انسان واجبات کو انجام دے, محرمات سے اپنے آپ کو بچائے. یہ تقویٰ کا ایک درجہ ہے. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ تقویٰ کا جو درجہ ہے نہ فقط وہ واجبات کو انجام دے رہا ہے, نہ فقط محرمات سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے, بلکہ مکروہات سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے, وہ بھی تقویٰ کا حصہ ہے. اب ایک اور درجہ سے اس سے اوپر سٹیپ جس کو کہا جائے, اس سے اوپر والا درجہ کہا جائے, اس سے اوپر والا جو مرتبہ ہے اس کو کہا جائے تو یہ ہے نہ فقط واجبات کو انجام دے رہا ہے, محرمات سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے, مکروہات سے بچا رہا ہے, بلکہ شبہات سے بھی اپنے آپ کو بچا رہا ہے. یہ بھی ایک درجہ ہے تقویٰ کا. جو مشتبہ چیزیں ہیں اس سے بھی اپنے آپ کو بچا رہا ہے, جو مشتبہات ہیں اس سے بھی انسان اپنے آپ کو بچا رہا ہے. یعنی انسان بعض اوقات آپ دیکھیں نا, بعض اوقات مباح چیزیں ہوتی ہیں اس سے بھی بعض اوقات وہ اوائڈ کرتا ہے. یہ بھی تقویٰ کا ہے. باتیں کرنا مباح ہے, زیادہ باتیں نہیں کرتے, خواہ مخواہ کسی کی چغلی ہو جائے, کسی کی غیبت ہو جائے, کسی پہ تہمت باندھی جائے, تقویٰ کا حصہ ہے. ایک دفعہ یہ ہے تقویٰ کا حصہ. تقویٰ اسے کہتے ہیں وہ جو درجہ ہے تقویٰ کا, یعنی تقویٰ کا درجہ یہ ہے کہ فقط اور فقط محبت خدا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے, لا غیر. یہ تقویٰ کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. یعنی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت ہے, لا غیر. اس کے حکم کا پاس ہے, لا غیر. اس نے کہہ دیا بس کہہ دیا ہے. یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہاں جی اس کے پیچھے جو ہے نا آرگومنٹ انسان تلاش کرتے رہے. وہ تقویٰ تھوڑا آ سکتا ہے ایسے میں تقویٰ نہیں آ سکتا ہے. اللہ نے کہہ دیا, سر تسلیم خم. اللہ سبحانہ و تعالی نے کہہ دیا ہے, نو آرگومنٹ, کوئی حیل و حجت نہیں ہے. یہ تقویٰ کا ایک اعلیٰ شعبہ جس کو کہتے ہیں. کیا ہے؟ کہ میرا محبوب جو چاہتا ہے وہ حق ہے, وہ سچ ہے, وہ میری منفعت میں ہے, میرے فائدے میں ہے, اور کچھ نہیں. بس کہہ دیا انہوں نے, اللہ نے کہہ دیا, بس ٹھیک ہے, کوئی آرگومنٹ نہیں. یہ کیا ہے؟ ایک درجہ ہے. اس اگر درجے کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اعلیٰ ترین جو درجہ ہے, اعلیٰ ترین درجہ اولیاء خدا میں ہے, یہ ہوتا ہے کہ نہیں, نو آرگومنٹ. وہاں پہ کوئی آرگومنٹ ہوتا ہی نہیں ہے. یعنی ایسا تھوڑا ہوتا ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا اس کے بعد ایکسکیوزیں بنانے شروع کر دو, اپنی طرف سے توجیحات شروع کر دو, اپنی طرف سے تعویلات شروع کر دو. ایسا نہیں ہے, ایسا کبھی نہیں ہوتا. جو دیندار لوگ ہوتے ہیں, اللہ نے کہہ دیا نماز واجب, ٹھیک ہے, کوئی آرگومنٹ نہیں, ٹھیک ہے. محبوب کا حکم سارا کو, انہوں نے کہا روزہ واجب ہے, ٹھیک ہے, کوئی آرگومنٹ نہیں, کوئی آرگومنٹ. اس لیے نہیں کہ فلاں فلاں فلسفہ بنا کر تب میں روزہ رکھتا ہوں, نہیں, کوئی آرگومنٹ نہیں. اللہ نے کہہ دیا کافی ہے. محبت خدا کا جو نتیجہ ہوا کرتا ہے وہاں پہ آرگومنٹ نہیں ہوتا ہے. آپ نے آرگومنٹ کرنا تو توحید کے مسئلے میں آ کر کریں, ایگزسٹنس آف گاڈ اس سلسلے میں آپ کریں, وجود خدا کے سلسلے میں آپ آئیں, آباز کریں. لیکن جب آپ نے مان لیا ہے کہ وہ ایک ہے, مان لیا ہے کہ وہ ہمارا خالق اور مالک ہے, اب اس کے بعد کیا ہے؟ اب اس کی رضا ہے, وہ جس طرح چاہے. بندہ خدا کا کام ہے سر تسلیم خام. اس کی اگر آپ نے مثال دیکھنی ہے تو وہ مثال آپ کو قرآن میں مل جائے گی. آپ دیکھیں, ایک باپ بھی سر تسلیم کی منزل پر ہے, بیٹا بھی تسلیم کی منزل پر ہے. باپ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے, فی المنام میں دیکھا, میں نے خواب میں دیکھا, اذبح ہوگا, کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. سوچنے والی بات ہے اور توجہ والی بات ہے. باپ خواب میں دیکھ رہا ہے, قرآن ہے نا, قرآن پڑھ رہا ہوں, قرآن ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ بابا آپ نے خواب دیکھا تو خواب خیال ہوگا. باپ نے خواب کو سنایا,
بیٹے نے اس کو بنظر یقین لیا، خواب نہیں دیکھا، خیال نہیں دیکھا۔ کیا کہا بیٹے نے؟ کیا فَافْعَلْ مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ بابا جو اللہ کا حکم ہے اس پہ، اللہ کا جو حکم ہے نا، فَافْعَلْ، آپ اس کو انجام دیں، اللہ کے حکم کو انجام دیں۔ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ، آپ مجھے انشاءاللہ صابرین کی جماعت سے پائیں گے۔ یہاں پہ کوئی کوتاہی نہیں ہوگی، یہاں پہ کوئی غفلت نہیں ہوگی۔ باپ کو دیکھا، اللہ کا حکم ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یا اللہ تو نے آفٹر 85 ایئرز، آپ نے 85 سال کے بعد تو مجھے بیٹا دیا، آپ نے 85 سال کے بعد، کوئی آرگومنٹ نہیں ہے یہاں پہ، نہیں، عطا ہے، پروردگار ہے۔ ہم ذرا سی بات ہوتی ہے آئے وائے شروع کر دیتے ہیں، آئے وائے شروع کر دیتے ہیں، فریادیں اور شکایتیں شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی شکایت نہیں ہے، 85 سال کے بعد اللہ نے بیٹا دیا، بیٹا ہوا، ابھی دودھ پینے والے ہیں بچے، شیرخوار، انفینٹ بیبی جسے کہتے ہیں۔ ماں کیا ہے؟ نرسنگ ڈیز گزار رہی ہے۔ کہا نہیں، چلے جاؤ فلسطین سے مکہ چلے جاؤ۔ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے، یا اللہ میرا جی چاہتا ہے بچے کو دیکھوں، بیوی تنہا ہوگی، نہیں، اللہ نے حکم دیا، ختم، تمام، نہیں، آپ نے وہاں نہیں رہنا ہے، آپ نے پھر واپس آ جانا ہے فلسطین۔ یہ زمزم نشانیاں ہیں قربانیوں کی۔ آپ زمزم پیتے ہیں نا، زمزم کا پانی کے جو کہتے ہیں ہر روایات میں بھی ہر مرض کی شفا ہے۔ یہ عظیم قربانی ہے، ایک مجاہد ہے پروردگار کی، حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ۔ اور اللہ نے بھی کہہ دیا کیا ہے؟ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ۔ یہ صفا اور مروہ کیا ہیں؟ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کے شاعر ہیں۔ شاعر اسے کہتے ہیں کہ جو شعیرہ کی جمع، جسے دیکھ کر یاد پروردگار تازہ ہو جائے، شاعر پروردگار۔ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے، کوئی آرگومنٹ نہیں ہے۔ ابھی نورس جوان ہے، پرائم ایج میں بھی پہنچتے ہیں، بالکل 12-13 سال کا ایج ہے، جوان نہیں، نوجوان ہے، نورس جوان ہے۔ اللہ نے کہا کیا ہے یہ اس ٹائم کا واقعہ ہے، یہ اس ٹائم کا واقعہ کہ میں نے خواب میں دیکھا، انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں۔ یہ عام بیٹے کی بات نہیں اور عام باپ کی بات نہیں ہے۔ آپ یورپ میں یہاں پہ رہتے ہیں، اگر یہاں پہ کوئی باپ کہے میں نے خواب میں دیکھا بیٹا میں تمہیں ذبح، دوسرے دن سوشل والے اٹھا کے اسے لے جائیں گے، چلو یہ اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے شاید۔ نہیں، یہ اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا امام کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ حضرت اسماعیل نے یہاں پہ یہ بتا دیا کہ دیکھو جو نبی کا خواب ہوتا ہے نا، اسے خواب مت سمجھنا، نبی کا خواب عین حقیقت ہوا کرتا ہے۔ کہا فَافْعَلْ مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِي ان شاء اللہ من الصابرین۔ بابا آپ گھبرائیں نہیں، آپ گھبرائیں نہیں، کیا جرت ہے، فَافْعَلْ مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِي ان شاء اللہ من الصابرین۔ بابا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ مجھے صابرین کی جماعت سے پائیں گے۔ چلے یہ وہ قربان گاہ جو آپ قربانی دیتے نا، یہ وہ ہے، یہ شبیہ بناتے ہیں آپ، قربانی اسماعیل، سنت ابراہیمی۔ یہ جو قربانی ہے نا، سنت ابراہیمی، باپ جا رہا ہے، بیٹا جا رہا ہے،
شیطان آ کر مختلف حملے کرتا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا عقبہ جو رمی جمرہ کرتے ہیں، شیطان چھوٹا ہے، متوسط ہے، بڑا شیطان ہے. 3 شیطان ہیں، تینوں کو پتھر مارتے ہیں وہاں پہ جا کے. 3 شیطانوں کو. بڑے شیطان کو پتھر مارنے کے بعد قربانی ہوتی ہے. بڑا وہ شیطان کہ جو وہاں پہ اس وقت ایک بڑا سا انہوں نے ستون بنا دیا ہے کہ اس کو مارنا ہے، یا بڑا شیطان یہ جو زمانے کا بڑا شیطان ہے، اسے مار کر پھر قربان گاہ کی طرف جانا ہے. سوچنے کی ضرورت ہے. سوچیں اس پر. اس وقت جو زمانے کا شیطان ہے، زمانے کا شیطان، بڑا شیطان، اس سے انسان اظہار براءت کرتے ہوئے، ڈس ایسوسیشن کرتے ہوئے، اس کے بعد قربانی دے. اور قربانی دیتے ہوئے نفس امارہ، یعنی منا کا مطلب ہوتا ہے آرزو. جہاں پہ ساری آرزویں قربان ہو جائیں اس کو کہتے ہیں منا. ساری آرزویں ختم، ساری آرزویں قربان ہو گئیں. سب آرزوؤں کو، سب خواہشوں مٹانے کے بعد ہے قربان گاہ انسان پہنچتا ہے. اور اتنا، یعنی دونوں باپ بیٹے اتنے تسلیم کی منزل پر ہیں. سو ہمبل، سو سبمٹیو. سبمیشن کی اس منزل پر ہیں دونوں باپ بیٹا. باپ بیٹا دونوں اتنی سبمیشن اور سبمیٹیو ہیں اور اس قدر منزل تسلیم پر ہیں. بیٹے کے ہاتھ پاؤں کو باندھا جا رہا ہے، بیٹا بھی نہیں کہتے صحیح ہے، صحیح، باپ صحیح کہہ رہا ہے. ہاتھ پاؤں ہلنے، کہیں ایسا نہ خلل آ جائے اس قربانی میں. باپ آنکھوں پہ پٹی باندھ رہا ہے، چھری تیز، ذرہ برابر بھی خلش نہ آنے پائے قربانی کے سلسلے میں. مجھے سمجھ نہیں آتی یہ اس کے بعد والی جو آیت ہے، آپ نے دیکھا سارے مفسرین نے بھی لکھ دیا ہے. ٹھیک 10 ذی الحجہ سے ٹھیک 1 مہینہ کہ جس کی تعبیر ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. سبحان اللہ. اسلما کہہ کے قرآن نے کہہ دیا کہ دونوں باپ بیٹے، تثنیہ کا صیغہ ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے، دونوں باپ بیٹا منزل تسلیم پر اللہ کی طرف سے شاباش آئی. تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. لیکن یاد رکھنا ابراہیم، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس قربانی کے بدلے میں ایک عظیم قربانی، ذبح عظیم، کہ جس کو اقبال نے بھی کہہ دیا ہے اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، معنی ذبح عظیم آمد بسر. ایک مختصر سی بریک ہے، انشاءاللہ اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں.